ایک دن حلیمہ اٹھی، اس نے دیکھا بکریاں چرنے ہی نہیں گئی۔ حلیمہ کی بیٹی تھی جس کا نام تھا شیمہ، جوان العمر تھی، 16-18 سال کی عمر تھی۔ اس نے کہا شیمہ تم آج بکریوں کو ہی نہیں لے کر گئی، دیکھو اتنا سورج چڑھ آیا۔ شیمہ نے کہا اماں بکریاں زیادہ ہیں، میں اکیلی ہوں، بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے میں تھک جاتی ہوں، مجھے ہیلپ چاہیے۔ بیٹی میں تمہاری ماں بوڑھی ہوں، باپ بوڑھا ہے، ہم تو بکریوں کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے، یہ کام تو تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ تو شیمہ نے کہا کہ اماں مجھے ہیلپ چاہیے۔ بیٹی کیسی ہیلپ؟ اماں میرے ساتھ یہ جو چھوٹا بھائی ہے نا محمد، اس کو بھیج دیجیے۔ اس نے کہا بیٹی دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو تو اٹھانا پڑتا ہے، یہ بیبی لے جاؤ گی تو کیسے؟ اماں اس کو ساتھ بھیجیں گی تو چرانے چلی جاؤں گی، نہیں بھیجیں گی تو مجھ سے نہیں چرائی جاتی بکریاں۔ تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی مقصد کیا ہے، تم بات کھل کے بتاؤ۔ تو شیمہ نے کہا امی میں ایک دفعہ اپنے بھائی کو لے کے بکریوں کے ساتھ چلی گئی تھی، میں نے اس دن 3 باتیں دیکھی تھیں۔ بیٹی کیا باتیں دیکھی تھیں؟ امی پہلی بات دیکھی تھی کہ ایک راہب گزرا تھا، اس نے اس بچے کو دیکھا تھا تو بہت پیار کیا اور کہتا تھا کہ یہ بچہ بڑا بنے گا۔ مجھے اچھا لگا کہ میرے بھائی کے بارے میں کسی نے ایسی باتیں کہیں۔ اور دوسری صفت میں نے یہ دیکھی کہ اماں میں جب بھائی کو لے کر گئی تو اس دن جہاں میں جاتی تھی ایک بادل سر پہ رہتا تھا، مجھے دھوپ آئی ہی نہیں، میں بادل کے سائے میں رہی۔ اور اماں تیسری چیز میں نے اور عجیب دیکھی۔ بیٹا وہ کیا دیکھی؟ کہ اماں میں گئی تو بکریاں چرنے لگ گئیں اور میں بھائی کو گود میں لے کے ایک جگہ پر بیٹھ گئی، میری بکریاں ادھر ادھر نہیں بھاگی، قریب قریب چرتی رہیں، اور چرنے کے بعد جہاں میں بیٹھی تھی یہ بکریاں ساری میرے سامنے آ کر بیٹھ گئیں۔ اماں میں بھی بھائی کو دیکھتی رہی، میری بکریاں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ حسن بے مثال تھا۔ انسان تو کیا قربان ہونے، جانور بھی قربان تھے، بکریاں بھی دیکھتی تھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ بہن جب اپنے بھائی کو لے جاتی لوری پڑھا کرتی تھی، عربی کتابوں میں وہ پوری لوری بتائی گئی ہے، جیسے آج کل کئی مائیں اپنے بچے کو سلانے لگتی ہیں تو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، اس طرح کے الفاظ پڑھتی ہیں۔ تو وہ شیمہ اس وقت پڑھا کرتی تھی ربنا ابق لنا محمدا، اے اللہ ہمارے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، باقی رکھنا، تو یہ الفاظ کہا کرتی تھی۔ اور ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، اس وقت عمر 40 سال تھی، نبی علیہ السلام نے نبوت کا اظہار فرمایا۔ اللہ کے حبیب اس سے پہلے بھی نبی تھے مگر اظہار 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ چنانچہ پھر امتحان آنے شروع ہو گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب آپ فاتح مکہ بن کر واپس تشریف لائے۔ پھر فاتح مکہ کے بعد حنین کا میدان تھا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت مال غنیمت عطا کیا، بہت زیادہ۔ 6000 قیدی تھے، 12000 بکریاں تھیں۔ اب ان قیدیوں میں نبی علیہ السلام کی جو رضائی بہن تھی نا شیمہ، وہ بھی قید ہو کر آئی تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، ایک صحابی آئے، جی ایک عورت ہے وہ کہتی ہے میں تمہارے صاحب کی بہن ہوں۔ نبی السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے باپ کا ایک بیٹا عبداللہ کا ہوں، میری تو کوئی بہن نہیں تھی۔ جی وہ کہتی ہے میں بہن ہوں۔ تو نبی علیہ السلام بھی حیران ہوئے، وہ مجھے کیسے کہتی ہے کہ میری بہن ہے؟ تو اس کو فرمایا کہ اس کو لے کے آؤ۔ چنانچہ شیمہ آئی، اس وقت عمر بڑی ہو چکی تھی اس کی، آئی اور اس نے آ کے کہا کہ میں حلیمہ کی بیٹی آپ کی رضائی بہن ہوں،
اور اس نے پھر واقعہ یاد دلایا کہ جب آپ کی عمر اتنی تھی اس وقت دیکھو یہ ایسے ہوا تھا اور اس کے نشان ابھی بھی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے نشان دیکھے, آپ کو بھی یاد آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے, آپ نے اپنی چادر بچھائی اور بہن کو کہا کہ اب تم میری چادر کے اوپر بیٹھا. کائنات کو پیغام دے دیا کہ دیکھو بھائی اپنے بہنوں کی اس طرح عزتیں کیا کرتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے ان کو آپشن دی, فرمایا میرے پاس رہو گی, ساری زندگی آپ کی کفالت میں کروں گا. اس نے کہا کہ نہیں میں واپس جانا چاہتی ہوں اپنے خاندان میں. فرمایا کہ اچھا تمہیں جانے کی اجازت ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو جانور بھی دیے اور بھی تحفے دیے. اس نے کہا کہ میں تو واپس جا رہی ہوں, میرے قبیلے کے لوگ کہیں گے کہ خود آ گئی اور ہمیں قیدی چھوڑ کے آئی. بہن کی اس بات پر نبی علیہ السلام نے قبیلے کے سب قیدیوں کو رہا فرمایا. بھائی اپنی بہنوں کی یوں عزتیں رکھا کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ جب آپ نے رہا فرمایا شیما بڑی خوش ہو گئی. اس وقت شیما نے کہا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو لوری دیتے ہوئے میں کیا دعا پڑھتی تھی؟ آپ نے فرمایا بتاؤ. کہنے لگی میں کہا کرتی تھی ربنا ابقِ لنا محمدا, اے اللہ محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھنا. بھائی میں نہیں جانتی تھی کہ تجھے اللہ وہ عزتیں دیں گے کہ آج میں بھی گرفتار ہو کر تمہارے سامنے پیش ہوں.